اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج پھر ہمارا بڑا ہی خوبصورت ٹاپک، ہمارے محبوب، ہمارے رب کائنات کے محبوب، انسانیت کے محبوب، انسانیت کے لیے فخر کا باعث، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبیٰ سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خاص، اور مہینہ ربیع الاول کا ماشاءاللہ مہینے کی مناسبت بھی اب ایسی شروع ہو گئی ہے کہ اس میں پوری دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کے ذکر کا ایک ایسا خوبصورت اور خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور لوگ اپنی روح کو اصل میں تر و تازہ کرتے ہیں اس مہینے میں۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، نمازیں بھری ہوئی ہیں، اور اس مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ہم اس رحمت کا اور اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو عطا کی، کہ اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو آج ہم سب کی کیا حالت ہوتی۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسپیشیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء باقی جو تھے وہ ایک خاص علاقے کی طرف بھیجے گئے۔ جیسے جب ہم ابھی حضرت لوط علیہ السلام کی بات کر رہے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور کتورا کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا، اسی طرح ہر نبی کو حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ تو ہر نبی ہر رسول جو تھے ان کا جب ان کو مبعوث کیا جاتا تھا تو ایک خاص علاقے کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین تھے، آپ پہ نبوت ختم ہو رہی ہے، آپ پہ رسالت ختم ہو رہی ہے، تو آپ کا جو وجود تھا، آپ کا جو پاک وجود تھا وہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا۔ آپ نبی تھے، آپ رسول تھے، پوری دنیا کے لیے تھے، پوری کائنات کے لیے۔ آپ صرف عرب کے لوگوں کے نبی نہیں تھے، آپ اہل عرب کے رسول نہیں تھے، آپ ہمارے نبی، ہمارے رسول عجم کے لیے بھی تھے اور عرب کے لیے بھی تھے۔ تو اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ہم خاص شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور ہمارے دل، ہماری روحیں شکر گزار ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے ہی آج ہم دین کی طرف لگتا ہے کہ ہم مائل ہیں، ورنہ ہندوستان میں کہاں دین تھا، اور باقی دنیا میں دین کے کیا حالات ہیں، ایون عرب میں دین کے کیا حالات ہیں، اور دین تو ختم ہی ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو 550 سال کا وقفہ ہے، اس دوران عیسائیت تو اتنی بدل گئی تھی، کیونکہ نہ تو بائبل کی انجیل کی حفاظت رہی اس سے پہلے، نہ ہی توریت کی حفاظت رہی، تو دین کی تو شکل ہی بدل گئی۔ کہاں لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے، ستارہ پرستی ہو رہی ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، ایران میں کیا آتش پرستی ہو رہی ہے۔ تو یہ رب کائنات کی انسانیت کے اوپر جو سب سے بڑا احسان ہے، احسان عظیم، کہ ہمارے درمیان ایسی ہستی کو مبعوث فرمایا کہ آج تک وہ ہماری روحیں اس کی شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں نجات بخشی، اور اللہ کرے کہ ہم ان کے راہوں پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے رستوں پر اب چلیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن کی تعلیمات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر، اور آخرت میں بھی ہم نجات پائیں، ہم بھی اور ہماری رہتی دنیا تک آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ تعالی۔ جو سیرت النبی کا ہم نے اتنا خوبصورت سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا اختتام جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا، وہاں پہ ہم نے کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ تھیں بی بی آمنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مدینہ سے مکہ واپسی کا انہوں نے سفر کیا، تو راستے میں ان کی حالت خراب ہوئی، بیمار ہوئیں، اور ایک مقام تھا مقام ابوا۔ مقام ابوا پر جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ بی بی آمنہ کا جب وہاں پہ انتقال ہوا، یہ جو مقام ابوا ہے، یہ کہتے ہیں جب آپ مدینہ کی طرف جاتے ہیں، مدینہ سے واپسی کی طرف آئیں، تو وہاں پر راستے میں ایک بالکل ویران، راستے سے تقریباً 10 میل ہٹ کے ایک بستی ہے، بڑی ویران سی بستی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا ٹیلہ ہے، اور ٹیلہ بھی ایسا ہے کہ کانٹے دار جھاڑیاں اور اس قسم کا، مطلب بالکل ویران جگہ ہے، اور ایون آج کے دور تک ویران ہے۔ تو اس سے اندازہ انسان لگائے کہ 1400 سال پہلے اس کی ویرانی کا کیا عالم ہوگا۔ تو جب بی بی آمنہ کا وہاں انتقال ہوا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اس ٹائم جس تکلیف اور جس دکھ کی کیفیت میں تھے، وہ یا تو اللہ رب العزت جانتے ہیں، یا وہ جو خادمہ جو حضرت عبداللہ نے وراثت میں
چھوڑی تھیں خادمہ ام ایمن، جن کا نام تو برکہ تھا لیکن ان کی کنیت جو تھی وہ ام ایمن تھی۔ ام ایمن کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ ام ایمن جو تھی وہ حبشی خاتون تھی، وہ سیاہ فام تھی ام ایمن۔ تو ام ایمن نے اس ننھے وجود کو، جو 6 سال کے ہمارے نبی تھے، آپ کا بچپن کا دور تھا، وہ اس ننھے وجود کو جس طریقے سے اس کو سنبھالا اور اس کو سمیٹا، اور جو اس کے رخ انور کے اوپر جو آنسوؤں کی لڑیاں ہوں گی، ان آنسوؤں کو سمیٹنے والی یا تو رب کریم کی اس ٹائم ذات تھی یا پھر وہ ام ایمن ہی تھی۔ تو ام ایمن نے بڑی محبتوں اور بڑی بے پایاں محبت اور خلوص، کیونکہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہی ایسا تھا کہ حلیمہ سعدیہ فدا تھیں آپ کے اوپر، آپ کو جو بھی دیکھتا تھا وہ نثار ہو جاتا تھا، آپ کا چہرہ ایسا تھا، اس کے اندر کشش ایسی تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ اس کے اندر روح کیسی تھی۔ تو ام ایمن بھی آپ سے بے تحاشا اور بے پایاں محبت کرتی تھی۔ تو ام ایمن نے آپ کو سمیٹا اور آپ کو لے کے واپس مدینہ آئیں۔ تو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، وہ تو دیکھ دیکھ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہی سمجھ لیں کہ زندہ تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ سے ان کو بہت محبت تھی، اور عبداللہ کی وہ وفات ہو گئی، اور عبداللہ ان کے وہ بیٹے تھے جو صابر تھے، جو فرما بردار تھے، جو خوبصورت تھے۔ تو اس بیٹے کی محبت کی وجہ سے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص گوشہ تھا ان کے دل کے اندر۔ لیکن جب بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت عبد المطلب جو تھے وہ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے سمیٹا، ایسی محبتوں کے ساتھ، کہ آپ کو دن رات وہ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ جہاں بھی جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ رات کو سوتے تھے تو آپ کو پہلو میں ساتھ سلاتے تھے، کھانا کھاتے تھے تو اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے آپ کو۔ تو آپ کا ہر لحاظ سے، اور پچھلی دفعہ بلکہ ہم یہاں تک بھی ہم نے دیکھا کہ عبد المطلب کی جو تھی وہ حرم کے پاس نشست لگا کرتی تھی، ایک خاص نشست جو مکے کے سب سے بڑے سردار کے لیے مختص تھی، لیکن اور اس نشست کے اوپر آنے کی جرت کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس نشست کے اوپر آ کے کوئی بیٹھ جائے۔ اور جتنے بھی آس پاس کے قبیلوں کے یا ایون مکہ کے جو دوسرے قبائل تھے قریش کے علاوہ، کیونکہ بہت سارے قبیلے آباد تھے، تو وہ قبائل کے سردار بھی جب اکٹھے ہوتے تھے، ان کی نشست لگتی تھی حرم کے پاس، تو جو مین نشست ہوتی تھی وہ مکہ کے سب سے بڑے سردار یعنی عبد المطلب کی تھی۔ تو عبد المطلب کی نشست کے اوپر بیٹھنے کی جرت کسی کی نہیں تھی، لیکن جب ہمارے نبی، ہمارے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس نشست پر جاتے تھے تو آپ آرام سے بڑے بے دھڑک انداز میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو آپ کے جتنے بھی چچا تھے وہ آپ کو روکتے، فوراً منع کرتے تھے، کیونکہ ان کی جرت نہیں تھی کہ اپنے والد کی نشست پر بیٹھیں، تو وہ اٹھا لیتے تھے آپ کو وہاں سے۔ تو ہمارے عبد المطلب نے جب اپنے بیٹوں کو ایسا کرتے دیکھا تو انہوں نے بڑی سختی سے اپنے بیٹوں کو جھڑک دیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن میرے بیٹے کو میری نشست سے کوئی نہ اٹھائے۔ تو اس کے بعد آپ کے کوئی چچا آپ کو نہیں اٹھاتے تھے عبد المطلب کی نشست سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی نشست پر آ کے بیٹھتے تھے تو ایون بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ عبد المطلب نیچے بیٹھ جاتے تھے، لیکن ہمارے نبی جو تھے ان کو کوئی نہیں اٹھاتا تھا اس نشست کے اوپر سے، اور تمام سرداروں کی وہ ایک محفل سجتی تھی۔ تو اس سردارانہ ماحول میں آپ نے پرورش پائی، یہ وہاں کا جو اس ٹائم کا حالات تھے وہ یہ تھے۔ اور اس کے بعد عبد المطلب نے آپ کو دن رات کیونکہ اپنے ساتھ لگا کر رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک الگ طرح کی محبت اپنے دادا سے بھی تھی، کیونکہ دن رات دادا کی پرورش میں آ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ام ایمن تھیں انہوں نے، کیونکہ وہ آپ کے والد کے ٹائم سے ساتھ تھیں، اور انہوں نے آپ کا بہت خیال رکھا، آپ کی انتھک خدمت کی انہوں نے آپ کی ساتھ ساتھ، ایک عبد المطلب کا تھا ساتھ، اور آپ کی خدمت کرنے والی ام ایمن بھی شریک تھیں۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ جب نبوت کا دور تھا، دور نبوی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو کہتے سنا کہ او کالی ماں کے بیٹے، انہوں نے کسی کو پکار کر کہا، پتہ نہیں لڑائی میں کہا یا آپس میں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوگی، تو انہوں نے یہ فکرہ ان کے منہ سے نکلا کہ او کالی ماں کے بیٹے، کیونکہ ان کی والدہ حبشی ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے اس بات کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سفید رنگ کی عورت کے بیٹے کو کسی سیاہ رنگ کی عورت کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے،
کیونکہ میں محمد، آپ نے اپنا ریفرنس دیا وہاں پہ کہ میں محمد سفید رنگ والی ماں کا بیٹا ہوں. بی بی آمنہ بہت خوبصورت تھیں، ان کی رنگت سفید تھی، لیکن میری پرورش ایک سیاہ رنگ والی ماں نے کی ہے، کہ انہوں نے وہاں پہ ریفرنس دیا ام ایمن کا. اور اس کے بعد آپ نے، کیونکہ یہ وہ نبی تھے، یہ وہ نبی رحمت تھے کہ جنہوں نے سیاہ اور سفید کا فرق ختم کرنا تھا. آج دیکھیں آج کا ہاٹ ایشو کیا ہے امریکہ میں، دیکھیں تو یہی رنگوں کا مسئلہ ہے نا، اسی بیس پہ ہی تعصب ہے. ہمارے نبی تو 1400 سال پہلے ہی دنیا کو بتا کے گئے کہ سیاہ اور سفید رنگ کی لڑائی میں مت پڑو، یہ رنگوں کا فرق کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے نزدیک جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے، وہ انسان کا عمل ہے، وہ اس کا رنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رنگتیں تو صرف امتیاز کے لیے بنائی ہیں، لیکن کوئی انتہائی حسین ہے لیکن اگر وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے تو اس کی رنگت کسی کام کی نہیں ہے. جنت میں جب روز قیامت، روز محشر حساب ہوں گے تو وہاں کسی رنگ کی بیس پہ تو کسی کو کوئی جنت میں نہیں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ انسان کی اس دنیا میں اللہ نے اس کو جو بھی صورت دی ہے، لیکن جنت میں تو سبھی حسین ہوں گے. تو اگر وہ سیاہ رنگ کو کیا رب کائنات نے، میں کہتی ہوں جب بھی حبشیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے جو عظیم ہستی تھی وہ کون تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور سب سے پہلے جنت میں قدم رکھنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں قدم رکھنے والی کون سی ہستی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہ آپ جس سواری پر سوار ہوں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی رسی پکڑی ہوئی ہوگی. تو آپ کو تو اصل میں رب کائنات نے وہاں پہ لوگوں کو دکھانا ہے اس دن کہ جن کالی رنگت والوں کو تم لوگوں نے دنیا میں ایسی حقیر سمجھ لیا، تو دیکھو میں نے اس کو کون سی معراج عطا کی ہے کہ میرے حبیب سے بھی پہلے اس کا قدم میں نے رکھوایا جنت میں. یہ انسانیت اس دن دیکھے گی، اس دن ساری کائنات دیکھے گی. اور آج جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا، اس کا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میں اس دن کو اجر دے دے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ بہت غضبناک ہوئے، اور آپ نے ہمیشہ انسانیت کو یہی درس دیا کہ کالے اور گورے رنگ میں کوئی اہمیت اس بیس پہ نہیں ہے. ساتھ ہی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے کے اوپر کوئی اہمیت، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے نزدیک جو تقوی ہے وہی بنیاد ہے، جو دین سے محبت ہے، جو دین کے اوپر عمل کرنا ہے، وہی اللہ کو محبوب ہے. آپ کی صورت خواہ کچھ بھی وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اب جب پرورش کرنے والی ادھر ام ایمن تھیں، ادھر حضرت عبد المطلب تھے. اور حضرت عبد المطلب کون تھے؟ مکہ کے سب سے بڑے سردار. تو کیا لاڈ ہوں گے آپ کے اس ٹائم. تو آپ کو کبھی حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، کندھوں پر بٹھا کے، اور بعض اوقات انگلی پکڑ کے کبھی حرم کی طرف جاتے تھے، کبھی کندھوں پر بٹھا کے حرم کی طرف جاتے تھے، اور کبھی کندھوں کے اوپر بٹھا کے تو حرم کا طواف کرتے تھے. تو آپ کو سب سے زیادہ، اور سب دیکھتے تھے کہ عبد المطلب کو اپنے اس پوتے سے ایک خاص محبت ہے، ایک خاص گوشہ ہے، ہمارے نبی کے لیے خاص گوشہ تھا. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تقدیر ایسی لکھی کہ عبد المطلب، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہوئی تو عبد المطلب جو تھے وہ بیمار ہو گئے. اور ایسی بیماری تھی کہ پتہ چلتا تھا کہ اب بچنے کی ان کی کوئی صورت نہیں بنتی. تو عبد المطلب نے ابو طالب، حضرت ابو طالب کو بلایا اور ابو طالب کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ دیا، اور ان کو وصیت کی کہ ابو طالب میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے، یہ میرا بڑی شان والا، بڑی عظمت والا بیٹا بنے گا. اب حضرت ابو طالب کو کیوں دیا؟ کیونکہ آپ کے تو بہت سارے چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن جو ابو طالب تھے، ابو طالب سگے بھائی تھے حضرت عبداللہ کے، کیونکہ حضرت عبد المطلب کی کئی شادیاں تھیں، لیکن جو والدہ عبداللہ کی تھیں، حضرت عبداللہ کی، وہی والدہ حضرت ابو طالب کی تھیں. تو یہ آپس میں سگے بھائی تھے، اسی لیے ابو طالب کو بلایا جب بچے کو حوالے کرنے کا ٹائم آیا. اور ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ. جیسے دادا کا نام عبد المطلب آتا ہے، اسی طرح ان کی والدہ کا نام آتا ہے فاطمہ بنت عمرو بن عائز. یہ عمرو کی بیٹی تھیں فاطمہ، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دادی کے نام پہ اپنی بیٹی کے نام فاطمہ رکھا. یہ وہاں سے ریفرنس آتا ہے اس کا. اب حضرت ابو طالب کے حوالے جب کیا، اور حضرت ابو طالب نے بہت خوشی سے
اس کو اس ذمہ داری کو قبول کیا، کیونکہ ان کو بھی اپنے اس بھتیجے سے بہت بے پایاں محبت تھی۔ اب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو کیونکہ مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے، تو کہتے ہیں مکہ میں کئی دن تک بازار ہی بند رہے تھے۔ جو منڈیوں میں تجارت ہوتی تھی وہ تجارت ہونی بند ہو گئی۔ ایسا لوگوں نے سوگ منایا عبد المطلب کا، کیونکہ عبد المطلب بڑے روب راب والے تھے اور بڑی شان والے تھے۔ جب ہم نے عام الفیل کا واقعہ دیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ اس واقعے میں بھی جو عبد المطلب جب گئے تھے ملنے کے لیے تو کیسے، کیا جلال تھا آپ کا، کیا روب تھا اور کیا آپ کی شان تھی۔ جو لڑنے کے لیے آئے وہی سیٹ چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو ایسا روب بیٹھا۔ تو عبد المطلب کو سب لوگ بہت پسند بھی کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کا مقام ایسا تھا کہ ان کے انتقال کے اوپر ایسا سوگ منایا گیا کہ مکہ کے بازار بند ہو گئے اور کئی دن تک بند رہے، ان کی منڈیوں میں تجارت ہونی بند ہو گئی۔ اور ان کی 6 بیٹیاں تھیں عبد المطلب کی، تو عبد المطلب کی 6 بیٹیوں نے مرثیہ لکھا۔ مرثیہ اصل میں وہ شاعری ہوتی ہے کہ جس میں درد ہو، جس میں دکھ ہو۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ بی بی آمنہ نے حضرت عبداللہ کی وفات کے اوپر ایک مرثیہ کہا تھا، جو درد بھرا مرثیہ تھا۔ اچھا، اب یہاں سے اگر ہم تھوڑا سا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ جو اس ٹائم عرب کے لوگ تھے، اور وہ کہتے ہیں جو 6 بیٹیوں نے 6 مرثیے لکھے، ہر بیٹی نے ایک مرثیہ لکھا، جس میں انہوں نے اپنی والد کی عظمت کا بھی اظہار کیا اور اپنے دکھ اور درد کا بھی اظہار کیا۔ تو یہ عورتیں مرثیے لکھ رہی ہیں، خواتین جو گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں، جو کوئی اتنی پڑھی لکھی بھی یقیناً نہیں ہوں گی اس زمانے میں۔ تو عرب کا بچہ بچہ شاعر تھا۔ یہ رب تعالیٰ نے جس طرح کسی قوم کو ایک خصوصیت دی ہوتی ہے، تو یہ عرب کی خصوصیت تھی کہ ان کا بچہ، ان کا بڑا، ان کا بوڑھا، ان کی خواتین سب کی سب شاعری کرتی تھیں، اور یہ بہت منائے شعراء تھے، اور یہ بیٹھے بیٹھے شعر پڑھتے تھے موقع کے مطابق۔ یہ نہیں کہ باقاعدہ کوئی شاعر ہو کہ مجھے آمد ہوئی ہے تو میں شعر پڑھوں گا، ایسے نہیں تھا۔ ایون ان کے کمپٹیشن ہوا کرتے تھے حرم کے پاس ٹھہر کے، کہ جو کہتا تھا نا کہ میں بڑا شاعر ہوں تو وہ آ کے اس کو کھڑا کر دیتے تھے۔ وہ شعر پڑھتا تھا تو جو مجمع لگا ہوا ہوتا تھا، مجمع میں سے اسی ٹائم 100 فورتھ فل فور جواب دیا جاتا تھا اس کی شعروں کا۔ اور جس کی شاعری بہترین ہوتی تھی، جو شعر بہترین لکھتا تھا، اس کی شاعری کو حرم کی دیوار کے ساتھ وہ آویزاں کر دیتے تھے، اور ایک طرح کا چیلنج ہوتا تھا کہ جو اس سے اچھے شعر پڑھ سکتا ہے وہ لے کے آئے اپنی شاعری، تو سب لوگ اس کو ہٹا کے تو پھر اس کا لگا۔ تو اس طرح کا ایک سلسلہ ان کا چلتا رہتا تھا، ان کا رواج تھا یہ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج تو ہمیں ڈھونڈنے میں شاعر ملتا ہے نا کہ فلانا بندہ شاعر ہے، بہت ہی کم ہم سنتے ہیں کہ فلانا شعر لکھتا ہے یا فلاں نے شعر لکھا۔ لیکن اس زمانے کا، کیونکہ اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر یہ آیت نازل کی تو یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل کی ہے، تو اس کے لیے عرب کے حالات کو سمجھنا سب سے اہم ہے۔ یہ ایک تفسیر کا حصہ ہے کہ آپ کو عربوں کے حالات پتہ ہونے چاہیے، ورنہ تو انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کا جو انداز ہے وہ اس طرح کا انداز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ایسے ہی کوئی آرڈر کر دیں، یقیناً اس کی کہیں نہ کہیں کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ تو جب ہم عربوں کی بات سمجھ میں آئے گی نا کہ ان کے درمیان یہ والے معاملات تھے اور یہ معاشرہ ایسا تھا، وہاں پہ تہذیب کا کلچر ان کا یہ تھا، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی اچھا یہ آیت اسی لیے اس کانٹیکس میں اتاری گئی تھی۔ اب کیونکہ ہر نبی کو جو معجزے عطا کیے جاتے ہیں وہ اس زمانے کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ شاعری کا زمانہ تھا نا، بچہ بچہ شعر پڑھتا تھا اور چیلنج کرتے تھے لوگ ایک دوسرے کو، اور اس طریقے سے شاعری لگتی تھی، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو ایک معجزہ بنا کر بھیجا۔ اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تم چاہو اور ایسی ایک بھی آیت لکھ کر لانا چاہو تو لکھ کر لے آؤ۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے چیلنج ہی ان کو کیوں دیا تھا؟ کیونکہ یہ شاعر تھے، اور یہ ایلیگیشن لگاتے تھے ہمارے نبی کے اوپر کہ ہمارے نبی شاعر ہیں، اور یہ خود سے شعر بنا لیتے ہیں۔ اس لیے یہ انہوں نے ایلیگیشن ہی اسی لیے لگایا تھا، کیونکہ خود جو شعر پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا یہ بھی انہوں نے خود سے شاعری کر کے تو شعر بنا لیے۔ لیکن جب یہ ہوا تو اللہ رب العزت نے کہا پھر کہ ٹھیک ہے، پھر اگر تم، میرا نبی تو شاعر نہیں ہے،
یہ تو وہ کلام پڑھتے ہیں جو میں نے اپنے نبی پر اتارا. اگر تم ان کو شاعر سمجھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ میرے نبی کی اپنی اختراع ہے تو پھر آؤ اور لکھو، ایسی ایک آیت ہی بنا لو، سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، ایک آیت بنا لو، تخلیق کر لو اسے. حضرت نے جب یہ چیلنج دیا، شاعروں کو چیلنج دیا تھا، کوئی مذاق نہیں تھا، شاعروں کو چیلنج دیا، لیکن وہ اس چیلنج کے اوپر پورے نہیں اتر سکے. اور انہوں نے کوششیں بڑی کی، باقاعدہ انہوں نے گروپس بنائے کہ قرآن کے مقابلے کی ہم کوئی صورت بنا لیں، اور صورت تو چھوڑیں کوئی آیت بنا لیں. اور یہ لکھتے تھے آیت کو اور مٹاتے تھے، کیونکہ شاعر تھے نا، خود سمجھتے تھے اپنے کلام کی. جب انسان کے سامنے اگر جوہری کو پہچان ہوتی ہے ہیرے کی، کیونکہ جو ڈائمنڈ کو پرکھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ ڈائمنڈ کی کوالٹی کیا ہے، ڈائمنڈ کی کوانٹٹی کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، کتنے میں بکے گا کتنے میں نہیں، یہ کس قسم کا ڈائمنڈ ہے، کیا یہ ریئر ہے یا نہیں ہے. بالکل اسی طرح جو شعراء جو انسان جس بھی کام کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، اس کو دوسرے کا کام دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس لیول کا ہے، میں ایسا کام کر سکتا ہوں کہ نہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر کمپٹیشن کرنے کے لیے آئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اور ان کے اژدہے کو دیکھتے ساتھ ہی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کیونکہ خود جادو کے ماہر تھے نا، وہ جانتے تھے. عرب کے لوگ کیونکہ شاعری کے ماہر تھے تو ایلیگیشن تو لگاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے ایسی ایک آیت لکھ کے لاؤ، تو وہ ایسی آیت لکھ کے نہیں لا سکے. یہ لکھتے تھے، کوشش کرتے تھے اور پھر خود ہی مٹا دیتے تھے. ان کو خود ہی لگتا تھا کہ نہیں، یہ قرآن کے لیول کی نہیں ہے. حالانکہ نہیں، اس کا مطلب ہے قرآن ایز سچ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزے کا سب سے زیادہ احساس ہی ان عربوں کو ہونا تھا. ان کو پتہ تھا، دل میں مانتے تھے. ابو جہل کے ساتھ اگر کوئی بات کرے تو وہ دل میں مانتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن اقرار نہیں کرتے، ضد بازی میں اقرار نہیں کرتے تھے. جس طرح یہودی جو تھے وہ ضد بازی میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ضد کر کے ہی ہمارے نبی کو نہیں مانتے تھے، جبکہ نبی کی جو شان تھی اور جو نبی کی ختم نبوت کی مہر تھی، اس کے نبی کے تو چہرے کو دیکھ کے لوگ پہچانتے تھے کہ یہ امت کے نبی ہیں. کاہن پہچان رہے ہیں، چلتے 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 لوگ دیکھتے ہیں پہچان رہے ہیں. مدینہ آپ گئے ہیں تو مدینہ کی گلیوں میں آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، تو یہ یہودی کیسے نہیں جانتے تھے جن کی کتابوں میں اتنی واضح نشانیاں تھیں؟ یہ پہچانتے تھے. اب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو طالب کے پاس کفالت کی ذمہ داری آ گئی، اور حضرت ابو طالب نے کفالت کی ذمہ داری ایسی نبھائی کہ آج تک ان کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ ابو طالب نے کس طرح ہمارے نبی کا خیال رکھا. ابو طالب نے وہی محبت جو دادا کرتے تھے ہمارے نبی کے ساتھ، ابو طالب نے وہی محبت اپنے بھتیجے کو دی. کوئی کسر نہیں چھوڑی، کہیں کمی نہیں چھوڑی. انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ جو دکھی دل ہے، جس سے پہلے باپ کو تو جس نے دیکھا ہی نہیں، جس سے پھر ماں چھن گئی، جس سے پھر دادا چھن گیا، جس کے پاس نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، کیونکہ جس زمانے میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا تو اس زمانے میں بچے بھی تو زیادہ ہوتے تھے، تو بہن بھائی بھی تو سب کے تھے. لیکن یہ تو ہمارے نبی کے کیونکہ والد کا ہی انتقال ہو گیا، تو بہن بھائیوں کی کوئی، اور بہن بھائی تو آپ کا کوئی تھا ہی نہیں. والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، بی بی آمنہ کا، تو آپ تو تنہا تھے. اگر ہم آج کمپیریزن کریں، ہمارے پاس والدین بھی ہیں، والدین میں سے اللہ نہ کرے کسی ایک کو کچھ ہو جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے دنیا ہی ختم ہو گئی. جبکہ وہ نبی جو نبی رحمت ہیں، جو خود رحمت بن کے آئے ہیں، تو انہوں نے خود کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اگر انسان تصور کرے ان چیزوں کا اور خود کے اوپر وہی سچویشن طاری کر کے دیکھے نا، اگر ہمارے سے کوئی ایسی کوئی نعمت چھن جائے نا تو ہمیں لگتا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی سزا دی ہے، کسی چیز کی سزا لگتی ہے نا. تو اللہ اپنے نبی اور اپنے محبوب کو کون سی سزائیں دے رہے تھے؟ وہ نبی رحمت جو پورے عالم کے لیے ایسا وجود تھے کہ جو رحمت ہی رحمت تھا، تو اس وجود کو کیا سزائیں مل رہی تھیں؟ اللہ رب العزت اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی بندوں کو صرف ہمارے دکھانے کے لیے، صرف ہمارے دلاسے کے لیے کہ جب ہم ان غموں سے گزریں تو ہم اپنے نبی کی کیفیت کو یاد کریں. کیوں آپ کے بیٹے چھین لیے تھے؟ اللہ نے آپ کو کوئی بیٹا دے کے چھین لیا؟ بیٹے دے کے واپس لے لیے نا اللہ تعالیٰ. ایک تو ہوتا ہے کہ بیٹا ہوا ہی نہیں، ایک ہے کہ بیٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وہ خوشی دی لیکن دے کے واپس لے لیے. آج کے زمانے میں تو پھر بھی لوگوں کو سمجھ ہے. آج کے زمانے میں ہمارے سامنے ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ بیٹی کو اللہ نے کیسا افضل مقام دیا، کیسے ماں باپ کے گھر میں بھی تاج بن کی بیٹیاں رہتی ہیں،
اور اللہ نے بیوی کا کیا مقام دیا، اللہ نے اس کے بعد ماں کو کیا مقام دیا، 3 دفعہ کہا کہ ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کو تو رکھا ہی چوتھے نمبر پہ۔ جس زمانے میں عورت کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں تھی، عورت کی کوئی وقت نہیں تھی دین سے پہلے، وہ ایسے تھی جیسے ہم گھر میں کوئی ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا جس کو یوز کرتے ہیں اور اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بین کے اندر، عورت کو وہ ویلیو دیتے تھے اس زمانے میں لوگ۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو پھر اپنے نبی کے گھر میں 4 بیٹیاں عطا کیں، بیٹے دے کے واپس لے لیے، تو یہ کوئی سزا تھی؟ اپنے محبوب کو کون سزائیں دیتا ہے؟ اگر دینے والے کے اختیار میں بھی ہو، ایک تو ہے کہ ہمارے بھی محبوب ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، لیکن ہماری تو حدود ہے نا، ہم بے بس ہیں۔ بعض اوقات ہمارا کوئی رشتہ کسی ٹینشن میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، ہم اس کو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں اس کی اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ہم دے نہیں پاتے کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا وہ۔ لیکن کیا اللہ رب العزت کے بس میں کچھ نہیں تھا کہ اپنے محبوب کو خوشی دیتے ہیں؟ اس محبوب کو اس ویرانے میں رلایا اللہ رب العزت نے، جہاں پہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی ویرانہ ہے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہو کا عالم ہے، جہاں بی بی آمنہ کا انتقال ہوا ہے، جہاں ان کو مدفون کیا گیا، جہاں پہ مدفون ہے، تدفین کی گئی جہاں پہ آپ کی۔ تو کیوں نہیں مدینہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، جہاں آپ کے ننیال تو تھا آپ کو سمیٹنے کے لیے؟ اس دکھی وجود کے آنسو پہنچنے والی بھی سوائے ایک ام امن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اور کیوں آپ اگر مدینہ جب مکہ واپس آ رہی تھیں تو گھر آ کے اگر انتقال ہو جاتا تو ابو عبد المطلب تھے، آپ کے 10 چچا تھے، آپ کا پورا خاندان، پورا ددیال تھا جو آپ کو سمیٹتا۔ اس ویرانے میں کیا اللہ کو شوق تھا کہ میرے محبوب کے آنسو بہیں یہیں پہ؟ اللہ نے صرف اپنے محبوب کو جو زندگی میں تکلیفوں سے گزارا ہے نا، وہ جن آزمائشوں سے گزارا ہے، وہ در حقیقت وہ جو قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں نا، جو قیامت تک آنے والی انسانیت ہے، ان کے دکھی دلوں کے سہارے کے لیے اپنے نبی کو جگہ جگہ موقع موقع پہ اس تکلیف سے گزارا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں غربت کو قبول کیا؟ کیوں فقر کو قبول کیا؟ کیوں نہیں آج جب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آفر کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ مکے کے سارے پہاڑ سونے میں تبدیل کر دوں، تو کیوں اللہ رب العزت کے اس محبوب نے فقر میں رہنے کو پسند کیا؟ کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری والدہ ہیں، جو انہوں نے اماں عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اپنے پیٹ کو رگڑتے تھے چارپائی کے اوپر، تو اماں عائشہ نے سوال کیا رسول اللہ آپ کچھ کھا لیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا نا گھر میں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ میں نے فقر کو ہی قبول کیا ہے، کیونکہ یہ رہتی دنیا تک میرے امت کے فقیروں کو یہ چیز دلاسا دے گی، میرے امت کے غریب انسان کو یہ چیز دلاسا دے گی۔ آج ہم کسی کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرتے ہیں؟ آج ہم کسی اپنے بہن بھائی کے لیے ہم غربت میں رہنا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ آج جو انسان ایسے تو نہیں انسانیت کی معراج آ گئی۔ کیوں ہمارے نبی کو انسانیت کی معراج کہا جاتا ہے؟ کہ آپ انہیں ان تکلیفوں سے دوسروں کے لیے گزرے۔ وہ آپ تو محبوب ہستی تھے اللہ رب العزت کی۔ تو جب حضرت ابو طالب نے آپ کو اس طرح سے سمیٹا، آپ سے محبت کی، حضرت ابو طالب نے اس طرح سے، اور حضرت کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں یہ حالت تھی، ابو طالب بھی تو اب جو تھے وہ مکہ کے سردار بن گئے نا، عبد المطلب کے بعد ابو طالب کو سرداری ملی، اب ان کی حیثیت وہی ہو گئی جو اس سے پہلے عبد المطلب کی تھی، وہی سرداری ملی مکہ کی۔ اور جس طرح عبد المطلب کعبہ کے متولی تھے، اب ابو طالب کعبہ کے متولی بن گئے، اور اب ابو طالب کی نشست بھی ایسے ہی لگا کرتی تھی حرم کے پاس جس طرح عبد المطلب کی لگتی تھی، اور ابو طالب بھی ایسے ہی نہیں اٹھاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشست سے جس طرح ان کے دادا نہیں اٹھاتے تھے عبد المطلب۔ اور ابو طالب کے تو اپنے بچے بھی تھے، لیکن ابو طالب نے اپنے بچوں سے بڑھ کے اپنے اس بھتیجے کو محبت دی، کہ وہ کہتے تھے کہ میرے دل میں ایک گوشہ محمد کے لیے الگ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو طالب کے گھر میں بھی اب پیسہ تو تھا، یہ لوگ اصل میں جو مکہ والوں کا پیشہ تھا، قریش کا خاص طور پہ، اور ایون مکہ کے دوسرے قبائل کا بھی، بیسیکلی وہ تجارت کرتے تھے یا زراعت کرتے تھے، کچھ لوگ زراعت میں تھے،
لیکن جو مین پیشہ قریش کا تھا وہ تجارت کا تھا. تو یہ لوگ سامان لیتے تھے کیونکہ جو مکہ کا ہم نے دیکھا تھا ایک بار جیوگرافی اس کی تھوڑی سی دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ جو مکہ تھا وہ درمیان میں تھا. ایک سائڈ پہ یمن ہے ایک ڈائریکشن میں، اور دوسری ڈائریکشن میں اگر آپ جائیں تو شام کا علاقہ ہے، فلسطین ہے، اس سائڈ پہ عراق ہے، ایران ہے، اور اس سے آگے پورا یورپ پڑا ہوا ہے، مغرب. مکہ سے اس سائڈ میں آئیں تو آپ دیکھیں گے پیچھے کو جائیں تو یمن کا علاقہ پڑا ہوا ہے، اور پورا یہ جو ایسٹ ہے، ایسٹ بلاک پورا پڑا ہوا ہے، وہ سارا یمن کے آس پاس جتنی ریاستیں تھیں، آذربائیجان، ازبکستان، مطلب یہ جو علاقے آج ہم جن سٹیٹس کے نام لیتے ہیں، اور ایون ہندوستان سمجھ لیں، یہ سارا. تو قریش اصل میں تجارت یہ کرتے تھے کہ وہ جو یمن کی بندرگاہیں تھیں ان سے جو سامان آتا تھا ان بندرگاہوں سے، ان کو لے کے تو یہ آگے جاتے تھے شام کی طرف. وہی سامان جو یہ لے کے، اور یہ سارا جو یمن کی بندرگاہوں پہ آتا تھا یہ پورے ایسٹ بلاک سے آتا تھا وہاں پہ سامان. یعنی یمن بھی ایک گڑھ تھا تجارت کا. جس طرح سمجھ لیں آج ہم ایسٹ میں اگر دیکھیں تو دبئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ارد گرد ساری اسٹیٹ سے سامان جاتا ہے، پھر دبئی سے آگے جاتا ہے کیونکہ دبئی پورٹس بہت مشہور ہیں. بالکل اسی طرح اس زمانے میں یمن کی پورٹس تھیں جو پورے مشرق سے جو بھی تجارت کا سامان آتا تھا وہاں آ کے اکٹھا ہوتا تھا. تو یہ جو قریش کے قبیلہ تھا یہ وہاں سے سامان تجارت لے کے تو یہ آگے جاتے تھے، شام تک پہنچ جاتے تھے. اب شام سے پھر وہ الگ ڈائریکشنز میں جاتا تھا وہی سامان، مصر کو جاتا تھا، وہاں سے فلسطین ہے، عراق ہے، اس سے آگے پھر یورپ ہے. اور جو چیزیں وہاں سے آتی تھیں تجارت کی، جیسے مغرب سے یورپ سے آتی تھیں یا مصر سے آتی تھیں یا عراق سے آتی تھیں، وہ یہ لے کے تو ادھر مکہ میں آتے تھے، اور ساتھ ہی پھر یمن کی بندرگاہوں تک پہنچاتے تھے جہاں سے پورے ایسٹ بلاک کو جاتی تھی. یعنی سمجھ لیں کہ اصل میں ایک گزرگاہ تھی، یہ تجارت کا رستہ تھا یہ پورا. تو قریش کا یہی کاروبار تھا. تو ابو طالب بھی بیسیکلی تجارت کا ہی کاروبار کرتے تھے. لیکن جس طرح عبد المطلب بھی تجارت کرتے تھے اور عبد المطلب کے پاس پیسہ تھا، پیسہ آتا بہت تھا، لیکن یہ لوگ کیونکہ متولی تھے کعبہ کے تو اس زمانے میں اجرت لینے کے رواج نہیں ہوتے تھے. بلکہ اس زمانے میں یہ ابو طالب کے زمانے میں اور عبد المطلب کے زمانے میں یہ کیا جاتا تھا کہ جو حاجی جب حج کے زمانے میں، یا عمرہ کرنے بھی تو لوگ آتے رہتے تھے، جب حج کے زمانے میں آتے تھے تو یہ لوگ جو آب زمزم ہے، آب زمزم کے اندر منقع ڈال کے رکھتے تھے، کشمش ڈال کے اس کو بھگو دیتے تھے، اور وہ آب زمزم مزید میٹھا پانی بن جاتا تھا. تو جب حج کرنے لوگ آتے تھے پوری دنیا سے یا جہاں سے بھی، تو یہ وہی پانی پیش کرتے تھے ان حاجیوں کو. تو اس طریقے سے یہ خدمت کرتے تھے حاجیوں کی. تو ظاہر ہے اس پہ سارا پیسہ جو لگتا تھا وہ سردار کا لگتا تھا. تو ابو طالب کے پاس پیسہ تھا، لیکن کیونکہ وہ اس طرح کی خدمتوں میں اس پیسے کو لگاتے تھے اور لوگوں کے لین دین میں، کہ وہ گھر کے لیے اتنا نہیں بچاتے تھے. تو ابو طالب کے گھر میں اصل میں جو معاشی حالات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے. تو ابو طالب خود بتاتے ہیں اس واقعے کو کہ جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرا بیٹا محمد اس دسترخوان پہ آ کے بیٹھتا تھا تو گھر کا ہر فرد پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا، اور جب محمد دسترخوان پہ نہیں ہوتے تھے تو گھر کے کسی فرد کو بھی کھانا پورا نہیں ہوتا تھا. آپ کے وجود کی رحمتیں اور برکتوں نے تو حلیمہ سعدیہ کے گھر کو اور حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کو 4 چاند لگا دیے تھے. تو یہ آپ کے چچا کا گھر تھا. تو اسی لیے ابو طالب نے پھر یہ اصول بنا لیا تھا اپنے گھر میں کہ ایون بعض اوقات جیسے کھانے کا وقت ہو گیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو بچے کھیلنے چلے جاتے ہیں، تو آپ اگر کبھی نہیں ہوتے تھے وہاں پہ موجود یا کبھی کھیل میں گئے ہوتے تھے تو ابو طالب بچے کو بھیجتے تھے کہ جا کے محمد کو بلا کے لاؤ. تب تک کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا، کھانا شروع نہیں کرتے تھے گھر والے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تھے، دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، تب سب کو اجازت ہوتی تھی کہ اب کھانا شروع کریں، کیونکہ تب ہی سب لوگ کھانا پیٹ بھر کے کھاتے تھے اور کھانا پورا ہوتا تھا. تو حضرت ابو طالب نے، اور اس بات کا تذکرہ حضرت ابو طالب بعد میں بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ ابو طالب نے تو پھر اپنی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا نا، اور ان کی وفات تو آپ کی نبوت کی بھی بعد ہوئی، یہ تو آپ کا بچپن ہے. تو دیکھیں کتنی محبت ہوگی ان کو حضور سے کہ جس ہستی کو انہوں نے بچپن سے اپنی آغوش میں لیا، اور بعد میں پھر انہوں نے، اور صرف یہ نہیں تھا کہ آغوش میں لیا اور صرف ایک محبت کا ہی جذبہ ہو. جیسے بعض اوقات کچھ بچے، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، جن کے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے دل میں گھر کر لیتے ہیں.
وہ ایک الگ محبت ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے کہ قدرتی محبت ہے، ہمیں اپنے سب بچوں سے محبت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کسی عمل کی وجہ سے جو اس کا مقام بنتا ہے دل میں، اور وہ بڑھتا جاتا ہے. اگر اس کا عمل بہتر سے بہتر ہوتا جائے تو مقام بڑھتا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن، آپ کا نوجوانی کا دور، آپ کی جوانی کا دور، اس کے بعد آپ کے نبوت کا دور، ہر دور میں ابو طالب آپ کے ساتھ رہے. انہوں نے کبھی اپنا دست شفقت جو تھا وہ حضور سے ہٹایا نہیں. تو آپ کے ہر عمل کے گواہ تھے، آپ کی شرافت کے، آپ کی صداقت کے، آپ کی امانت کے، آپ کے حسن اخلاق کے، آپ کی ایمانداری کے، آپ جو یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے اس کے، جو آپ رحم دل تھے، جو آپ نیک دل تھے، جس طریقے سے آپ ہر انسان کا، جو بچے یتیم ہو جاتے تھے. آگے جا کے ہم اس چیز کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ جب آپ کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو اس کے بعد بھی ایون کیونکہ جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے تھے اور آپ نے بتایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور یہ ہوا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ورڈز تھے نا اس ٹائم، اگر ہم صرف انہیں الفاظ پہ غور کر لیں کہ وہ ایک بیوی ادا کر رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک مرد کو اس کی بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے، بیوی کو اس کے شوہر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو جس کی بیوی اس کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو ہر انسان کے ساتھ نیک دلی کا سلوک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کریں گے؟ آپ گھبرائیں نہیں. آپ ضعیفوں کے، آپ بوڑھوں کے، آپ کمزوروں کے والی ہیں، آپ تو ان کی کفالت کرتے ہیں. تو یہ جو حضور کا معاملہ تھا، تو حضرت ابو طالب تو گواہ تھے ان ساری چیزوں کے. انہوں نے اپنے وہ آنکھوں کے سامنے ہر نظارہ دیکھا کہ کس طرح میرا بھتیجا جو ہے، بلکہ وہ بیٹا ہی کہتے تھے انہیں، بھتیجا تو وہ کہتے ہی نہیں تھے، کہ کیا میرے بیٹے کا کیا رول ہے، میرے بھتیجے کا کیا رول ہے، کس طرح وہ پروان چڑھا. ہمارے محبوب، ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عمل کے گواہ بھی تھے اور ان کی صداقت کے گواہ تھے. اسی لیے جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب لوگ کہتے تھے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو منع کرو کہ ایک نئے دین کا اعلان کرتا ہے، تو ابو طالب نے کیا کہا تھا کہ کہتا تو وہ ٹھیک ہی ہے. ابو طالب نے گواہی دی تھی اس چیز کی کہ وہ کہتا تو ٹھیک ہی ہے. وہ مانتے تھے کہ میرا بیٹا جو بھی بات کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک انسان کے اندر ہر چیز اس کی دانش مندی کا ثبوت دیتی ہے، تو وہ یہ بات کیسے غلط کر سکتا ہے کہ وہ ہر ایک کا اتنا احساس کرتا ہے، ہر ایک سے اتنی محبت کرتا ہے، ہر ایک سے اتنا پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نظارے دیکھے ابو طالب نے اپنی آنکھوں کے سامنے. جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک، کیونکہ 8 سال کے تھے جب دادا کا انتقال ہو گیا، اور جب 10 سال کے تھے، 9 سے 10 سال کے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میرے چچا کے گھر میں جو ہے وہ معاشی حالات کچھ اتنے بہتر نہیں ہیں، تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے خاص طور پر اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس زمانے میں لوگ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، کیونکہ بچے اب تجارت میں تو نہیں جاتے تھے نا، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی بکریاں چراؤں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہیں، میرا دل یہ تسلیم نہیں کرتا کہ آپ کام کریں اور میں خالی بیٹھوں، تو مجھے اجازت دیں آپ کہ میں بکریاں چراؤں. تو آخر آپ نے اتنی ضد کی، اتنا اصرار کیا کہ حضرت ابو طالب کو محبت میں ہی ماننا پڑ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9-10 سال کی عمر مبارک سے آپ نے بکریاں چرانی شروع کی. اب 9-10 سال کی عمر کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن آپ کی جو سمجھداری اور دانش مندی تھی وہ تو حلیمہ سعدیہ کے گھر سے ہی شروع ہوئی تھی. کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب آپ کی عمر مبارک کوئی 2.5-3 برس کی تھی، تو آپ نے حلیمہ سعدیہ سے سوال کیا تھا نا کہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں صبح سے شام تک؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا تو بکریوں کے پری معاش ہے، تو تمہارے بہن بھائی جو ہیں، آپ کے بہن بھائی وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب حلیمہ سعدیہ کو کہا تھا کہ میں بھی کل سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا. تو حلیمہ سعدیہ نے جب منع کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میرے بہن بھائی تو محنت کریں اور میں گھر میں رہوں. تو تب سے آپ ان کے ساتھ بھی جاتے تھے بکریاں چرانے. یاد ہے نا جب شیما کہا کرتی تھیں
کہ جب میرا بھائی محمد ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی بکری بھی بدکتی نہیں ہے، تنگ نہیں کرتی۔ تو یہ کیسے ہمارے حبیب گوارا کرتے، ان کا دل یہ کیسے گوارا کرتا کہ جب ان کی عمر مبارک 9-10 سال ہو گئی ہے، جب دانش مندی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جب آپ کی طبیعت کا سلجھاؤ لوگوں کو اور نظر آنے لگے، تو اس ٹائم آپ گھر میں رہیں اور آپ محنت نہ کریں۔ تو اس ٹائم سے آپ نے بکریاں چرانی شروع کی۔ اور ایون بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں فرمایا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ کہ یہ خاص طور پر انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کام لیا ہے کہ انسانوں کو سدھانے، کیونکہ بکری جو ہے نا وہ ایک شریر جانور ہے، شرارتی ہے بہت زیادہ۔ باقی جانور ہیں نا جیسے بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، یہ اس طرح کے جانور نہیں، یہ تنگ نہیں کرتے زیادہ، اگر ان کو ایک بار آپ ہانک دیں تو ایک ہی سیدھے راستے پہ چلتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو بکری کا بچہ بھی اگر آپ دیکھ لیں نا تو بہت شرارتی ہوتا ہے وہ، اور وہ تو تھے پہاڑی علاقے، بکریاں کبھی پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی ہیں، کبھی نیچے اتر آئی ہیں، کبھی ادھر چلی گئی ہیں، کبھی ادھر چلی گئی ہیں۔ تو بکریوں کو سدھانے کے، اور بکریوں میں بھی علماء تو بلکہ بڑے بڑے اس کے ساتھ اس میں بہت سی مثالیں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بکریوں کے رنگوں میں فرق ہوتا ہے، کوئی بکری کالی ہے، کوئی پیلی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کس رنگ کی ہے، کوئی ملی جلی ہے، تو اس طرح جو انسانیت میں رنگ ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ تو مماثلت ہے ان دو چیزوں میں، ان میں رنگ مختلف ہیں، ان میں رنگ مختلف ہیں۔ اسی طرح ہر بکری جو ہوتی ہے، کوئی موٹی ہے، کوئی پتلی ہے، کوئی کس طرح کی ہے، کوئی بکری جو ہے وہ زیادہ شرارتی ہے، کوئی بکری زیادہ شرارتی نہیں ہے، کوئی بکری آرام سے کہنا مان لیتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح انبیاء کو پہلے سکھایا کہ جانور کیسے سدھانے ہیں، ان کے اندر وہ ٹالرنس، وہ پیشنس اللہ تعالیٰ لے کر آئے، وہ گدل۔ کیونکہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، تو ایک بکری نے ان کو بڑا پریشان کیا، وہ آگے آگے بھاگتی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے تھے، نبیوں میں اگر کسی غصے والے نبی کا تذکرہ ملتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آخر اینڈ میں غصے میں آ کے نا تو اس کو ایک بید مارا، بکری کو۔ تو تب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ موسیٰ، میرے بندے بھی تو روز مجھ سے بھاگتے ہیں، میں تو ان کو اس طرح بید نہیں مارتا، تو تم ایک بکری پہ صبر نہیں کر سکے؟ تو یہ انبیاء کی ٹریننگ کا ایک حصہ تھا بکری کو چرانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بچپن میں 9-10 سال کی عمر مبارک سے آپ نے بکریاں چرانی شروع کر دیں۔ اب بکریاں چرا کے تو آپ کو جو ہے وہ دودھ ملتا تھا، بکریاں چرانے کے عوض آپ کو کچھ قیرات بھی شاید ملتے تھے اور کچھ دودھ ملتا تھا۔ تو وہ دودھ جو ہے وہ آپ ابو طالب کی فیملی کے ساتھ مل کے تو اکٹھے اس کو غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اب یہ اس کے بعد جب حضور کی عمر ہوئی تقریباً 10، کچھ روایات میں ہے کہ 12 برس اور کچھ میں ہے کہ 13 برس، یعنی 12-13 برس کی عمر جسے کہتے ہیں کہ نئی نئی بچے ٹین ایج میں جا رہے ہوتے ہیں، لڑکپن کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ایک بار ابو طالب نے رخت سفر باندھا اور تیاری کی، شام کے سفر کی، شام کی طرف تجارت کی۔ تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ابو طالب جس اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا، آپ نے اس کی رسی پکڑ لی، اور رسی پکڑ کے ابو طالب سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں، میں تجارت میں اس دفعہ آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو ابو طالب نے منع کیا، ابو طالب نے کہا کہ آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مت جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی شریک ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ اب دیکھتے ہوں گے نا کہ میرے چچا محنت کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، تو میں بھی جاؤں گا، میں بھی محنت کروں گا۔ تو آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا، اور اینڈ میں لکھا ہوا ہے کچھ کتابوں میں کہ آپ نے یہ کہا، نہ میری کوئی ماں ہے نہ میرا باپ، تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں، آپ مجھے کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ شاید انہوں نے ابو طالب کو منانے کے لیے اس طرح کے الفاظ ادا کیے، تو ابو طالب یہاں پہ ہار مان گئے۔ پھر تو ابو طالب نے اٹھا کے آپ کو وہیں سے اٹھایا اور اپنی اونٹنی پہ اپنے آگے بٹھا لیا، اور پھر آپ نے سفر کیا شام کا۔ اب جب شام کے سفر میں آپ کرتے کرتے راستے میں سے شام کے قریب پہنچے، ملک شام کے، جہاں آپ کا تجارتی پڑاؤ ڈلتا، ظاہر راستے میں کئی دن کا سفر تھا۔ جب ملک شام کے قریب پہنچے آپ، تو کہتے ہیں شام کے قریب ایک عیسائیوں کی ایک خانقاہ تھی بنی ہوئی،
اب عیسائیوں کی اس خانقاہ کے اندر ایک عیسائی راہب تھا، بہت بڑا راہب تھا وہ، کیونکہ جو عیسائیوں کے علماء ہوتے ہیں ان کے لیے راہب کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں. تو وہ عیسائی عالم تھا، اور یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو ان کے دوست تھے، خاص صحابی دوست کہہ سکتے ہیں، صحابی تو ہم آپ سے ان کے دوستوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے دوستوں کے لیے ہم حواری کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. تو ان کے حواریوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص علم بھی عطا کیا تھا، اور وہ علم نسل دل نسل چلتا چلتا وہ پہنچا تھا اس عیسائی راہب تک جس کا نام تھا بحیرہ راہب، آپ نے سنا ہوگا. وہ بحیرہ جو تھا وہ اس خانقاہ میں رہتا تھا جس کے قریب جا کے اس مکہ کے اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا. اب کیونکہ ان کا تو پیشہ ہی تجارت تھا، اور یہ ہمیشہ اسی راستے سے گزرا کرتے تھے، اور وہ جو عیسائی راہب تھا انہوں نے اس کو کبھی باہر نکلے ہوئے نہیں دیکھا، بس سنتے تھے کہ یہاں پہ ایک عیسائی راہب رہتا ہے، لیکن یہ جب بھی کبھی گزرے وہ کبھی ان سے ملنے کے لیے نہیں آیا، اور کبھی ان کے کوئی زیادہ ملاقات نہیں ہوئی اس قافلے کی. اچھا، اس مرتبہ یہ ہوا کہ کیونکہ حضور ساتھ تھے، اس نے اپنی خانقاہ میں سے کہتے ہیں کھڑکی میں سے دیکھا یا پتہ نہیں کہاں سے اس کو نظر آیا کہ یہ بچہ جہاں سے چلتا ہے اس کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑے نے سایہ کیا ہوا ہے. اور حضور چلتے چلتے وہاں پہ ایک درخت تھا جس کے نیچے اس قافلے نے، یا شاید وہاں پہ قافلے کے لوگ ویسے ہی بیٹھنے کے لیے اس درخت کے سائے میں بیٹھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو کہتے ہیں وہ جہاں جہاں درخت کا سایہ تھا وہاں پر لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے، اور سایہ ختم ہو چکا تھا، سایہ والی کوئی جگہ نہیں تھی. تو حضور کو دھوپ میں جگہ ملی تو حضور وہاں پہ بیٹھ گئے. اب بادل کا سایہ تو آپ کے پر ہمیشہ ہی رہتا تھا، لیکن اس کو اللہ نے یہ نظارہ دکھایا کہ حضور جس دھوپ والی جگہ پر بیٹھے، وہ جو درخت تھا اس نے آگے بڑھ کے یعنی اپنا سایہ موڑا اس نے، اور حضور کے اوپر درخت نے آ کے سایہ کیا. جب اس نے یہ نظارہ دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا نا کہ یہ عام بات نہیں ہے، کیونکہ ویسے تو نارملی انسان مشاہدہ ہی نہیں کرتا نا ان چیزوں کا. یہ رب کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ آپ کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹاتے ہیں کچھ چیزوں کو افشاں کرنے کے لیے. تو افشاں کرنے کے لیے جب آپ نے اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ ہٹایا اور اس راہب کو دکھایا، تو اس راہب کے دماغ میں جو ہے نا بات آ گئی کہ یہ عام بات نہیں ہے. اور ایک تو یہ کہ اس کو علم بھی تو تھا نا، پیچھے سے وہ آ رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے علم کو لے کے. تو وہ فوراً اٹھ کے تو باہر نکلا، اور جا کے تو اس نے قافلے والوں سے سلام دعا کی، ان کو ملا، اور اسی ٹائم اس نے ان کو کہا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قریش سے آئے ہیں، قریش کے قبیلے مکہ سے آئے ہیں. تو اس نے ان کو دعوت دی شام کے کھانے کی. اسی ٹائم میں اس نے کہا تم سب لوگ میرے پاس شام کے کھانے کے اوپر میری طرف دعوت ہے میری خانقاہ میں. تو ایک آدمی نے آگے، تو اب وہ لوگ بڑے حیران ہوئے قریش والے کہ ہم تو ہمیشہ ہی اس راستے سے گزرتے ہیں، تو اس نے تو کبھی ہماری طرف تو کوئی توجہ نہیں کی. تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے سوال کیا، اس نے کہا کہ نام بتایا ہوگا اس نے کہ میرا نام بحیرہ ہے. اس نے کہا بحیرہ، ہم تو ہمیشہ ہی اس راستے سے گزرتے ہیں قافلہ لے کے اپنا، تو تم نے تو کبھی ہم سے نہ کوئی ملاقات کی، نہ ہی کبھی ہمیں کھانا کھلایا، تو اچانک تو ہم سے ملاقات بھی کر رہے ہو، ہمیں کھانے کی دعوت بھی دے رہے ہو، تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو اب اس نے وجہ نہیں بتائی، انہیں وجہ ان کو نہیں بتائی، بس ان کو بتایا کہ نہیں اب تم مہمان ہو ہمارے، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، تو بس اس دفعہ میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں. اچھا، سب لوگ تیار تھے شام کے کھانے پہ جانے کے لیے. جب شام ہوئی تو سب لوگ اس کی دعوت پر گئے، بحیرہ راہب کی خانقاہ میں گئے، یا اس کے جہاں پر بھی اس نے دعوت دی ہوگی. اب اس کے دماغ، جب سے اس نے حضور کو دیکھا تھا، اس کے دماغ میں مسلسل بات چل رہی تھی کہ کہیں یہ کون سی ہستی ہے. یہ وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ بچہ کون ہے، یہ اس کے والدین کون ہیں، اور یہ کیا معاملات ہیں اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے اس نے اصل میں ان کو دعوت کی دی پورے قافلے کو. اب وہ انتظار کر رہا تھا اس ایک بچے کا، اس کو اور کوئی اشتیاق نہیں تھا کہ وہ باقی قافلے کے ساتھ ملے، کیونکہ ان کو تو بلانا مجبوری تھی نا، اس نے بہانے سے بلایا ان کو. اب اس کی مسلسل نظریں لگی ہوئی تھیں کہ وہ بچہ جلدی آئے اور میں اس سے پوچھوں، وہ جلدی آئے اور مجھے کچھ پتہ چلے، کچھ حالات مجھے پتہ چلیں. اب جب سب لوگ آنا شروع ہوئے، جو مہمان تھے جن کو وہ دعوت دے کے آیا تھا، اب سب لوگ آ رہے ہیں اور اس کو بچہ نہیں نظر آ رہا.
اب وہ بڑا پریشان کہ جس بچے کی خاطر دعوت دی ہے وہ بچہ تو آیا ہی نہیں، تو باقی لوگ آ رہے ہیں کھانے کے لیے۔ آخر اس نے کہا کہ اب ڈائریکٹ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بچہ کدھر ہے، تو اس نے پوچھا قافلے والوں سے کہ کیا آپ سب لوگ آئے ہیں؟ اینڈ میں سب لوگ آ گئے، لیکن ہمارے حضور اس کو نظر نہیں آئے۔ جب سب لوگ آ کے بیٹھ گئے اس نے کہا آپ سب لوگ آئے ہیں، کسی کو چھوڑ کے تو نہیں آئے آپ پیچھے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں ہم ایک بچے کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں اونٹوں کی اور خیمے کی حفاظت کے لیے، تو باقی ہم لوگ آ گئے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کا کھانا لے جائیں گے۔ نہیں، یہ نہیں کہا کہ اس کا کھانا لے جائیں گے، بس وہ ہمارے پیچھے ہے، اتنا بتایا انہوں نے۔ تو اس نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو آپ، میں نے پورے قافلے والوں کو دعوت دی ہے، یہ میری شان کے خلاف ہے کہ آپ ایک بچے کو پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اس کو بلاؤ۔ تو ابو طالب نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، تو اگر ایسا ہی ہے دعوت کی بات ہے تو ہم اس کا کھانا لے جائیں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی ہم سارے آ چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ اس بچے کو لے کے آئیں، کیونکہ اصل میں تو اس کے دل میں تھا کہ میں نے اسی بچے کی خاطر تو ان سب کو دعوت دی ہے۔ اب جو آپ کے چچا حارث تھے وہ بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ آپ کے چچا حارث اٹھے اور آپ کو آ کے تو لے کے گئے وہاں پہ بحیرہ کی جگہ کے اوپر۔ بحیرہ نے جب آپ کو دیکھا تو ایسے جیسے وہ کہتے ہیں نا پیاسی دھرتی کو سکون مل گیا، تو بحیرہ کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ اب معاملہ کمپلیٹ ہے، اب آج شام کی دعوت جو ہے اس کا مزہ آئے گا۔ جیسے ہی حضور آئے آخر وہ بڑی بےتابی سے اس نے کھانا ختم کیا، سب نے کھانا کھایا، تو اس کے بعد اس نے حضور کو بلایا اپنے پاس۔ اس نے کہا اگر ابو طالب اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب کا۔ ابو طالب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بچے سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور کو جب اس نے اپنے پاس بلایا بڑی غور سے دیکھتا رہا سارا ٹائم حضور کو، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کے طریقے، ہر چیز پہ اس نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ تو حضور کو اپنے پاس بلا کے تو کہتے پہلا سوال اس نے یہ کیا، پہلا فکرہ اس کا یہ تھا کہ میں آپ کو لات اور عزیٰ کی قسم دے کر ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے ہر سوال کا جواب دیں گے جو میں آپ سے پوچھوں گا۔ اب لات اور عزیٰ کیا تھے؟ اس زمانے میں مکہ کے بت تھے لات اور عزیٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم غصے میں آ گئے اور حضور نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا کہ مجھے لات اور عزیٰ کی قسم مت دو، بخدا میں ان دو ہستیوں سے، ان دو بتوں سے جتنی نفرت کرتا ہوں اتنا بغض میں اور کسی چیز سے نہیں رکھتا۔ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، ابھی تو آپ کا بچپن ہے، لیکن آپ کو لات اور عزیٰ اور ان بتوں سے شروع سے شدید بیزاری اور شدید نفرت تھی۔ تو جب اس نے وہ انداز دیکھا نا، وہ سٹائل دیکھا کہ جتنے غصے میں آ کے آپ نے لات اور عزیٰ کا نام لیا کہ میرے سامنے لات اور عزیٰ کا نام مت لو، میں ان دو سے جتنا بغض رکھتا ہوں اتنا میں دنیا میں کسی سے نہیں رکھتا، تو وہ جیسے اس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی، کیونکہ خود تو وہ عیسائی تھا اور یکتا پرست تھا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا تھا، مسلمان تھا نا اس زمانے کا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لات اور عزیٰ کا نام نہیں لیتا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے اللہ کے واسطے سے پوچھتا ہوں کہ میں آپ سے جو پوچھوں گا آپ مجھے بتائیں۔ اللہ واحد، ساتھ اس نے کہا اللہ واحد۔ تو پھر حضور نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب پوچھو کہ کیا پوچھتے ہو، میں تمہاری ہر بات کا صحیح جواب دوں گا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے دن و رات کیسے ہیں، یعنی آپ رات کو کوئی خواب دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انبیاء کو خواب آتے ہیں، تو آپ رات کو کوئی خواب دیکھتے ہیں؟ خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے، لیکن انبیاء کی بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خواب آتے ہیں کیونکہ ان کے خوابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا ہستی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو رات کو کوئی کیسے خواب آتے ہیں آپ کو؟ تو حضور نے صحیح صحیح بتایا کہ میں خوابوں میں کیا دیکھتا ہوں۔ حضور کو پتہ نہیں کیا کچھ نظر آتا ہوگا ان خوابوں میں۔ بی بی آمنہ کو خواب آیا کرتے تھے جب آپ ابھی اپنی والدہ کے بطن میں تھے، حضور کو کیسے آتے ہوں گے؟ تو آپ نے اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا، اور اس نے سارے جو ریلیونٹ کویشچنس تھے نا وہ اس نے پوچھے، جو وہ پوچھنا چاہتا تھا، پوچھ کے اس نے جب اس کے دل کو پورا پختہ یقین ہو گیا کہ یہ اس امت کا نبی ہوگا، تو پھر اس نے حضور سے پوچھا، اس نے کہا کہ ایک بات میں اب آخری کہنا چاہتا ہوں، ہے تو یہ بے ادبی کی بات، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بولو، پوچھو، آپ پوچھیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی قمیض ہٹا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔
تو اس نے کندھوں کے اوپر سے کپڑا اتارا تو وہاں پہ مہر نبوت تھی، کیونکہ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو اس امت کا آخری نبو ہوگا اس پہ ختم نبوت کی مہر ہوگی. وہ ختم نبوت کی مہر ہے، مہر نبوت تھی وہ. اور سب صحابیوں نے مہر نبوت سب جانتے تھے، بعد میں نبوت کے بعد تو یہ کھل گئی نا یہ چیزیں. کہتے ہیں جب اس نے دیکھا اس نے کہا کہ بس، اس نے پھر ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب اب میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں، یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بچہ میرا بیٹا ہے. میں نے کہا ابو طالب اب تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اس بچے کا باپ اس ٹائم زندہ نہیں ہو سکتا، یہ بچہ تمہارا نہیں ہے یہ. تو ابو طالب نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، تو بھائی کا بیٹا بھی تو اپنا بیٹا ہوتا ہے نا، تو یہ میرا ہی بیٹا ہے. انہوں نے کہا ہاں ابو طالب اب تم نے بات ٹھیک کی ہے، یہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے. تمہارا بھائی زندہ ہے اس ٹائم؟ انہوں نے کہا نہیں میرا بھائی زندہ نہیں ہے، عبداللہ تو اس کی وفات اس کی پیدائش سے پہلے اس کی وفات ہو گئی. تو اس نے کہا ہاں اب تم نے بات ٹھیک بتائی ہے ابو طالب. کہ اس کی والدہ کدھر ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا کہ اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس بحیرہ راہب نے ابو طالب کو کہا ابو طالب یہ اس امت کا نبی ہے، اور میری نصیحت تمہیں یہ ہے کہ اس بچے کو فوراً واپس مکہ لے جاؤ، اس کو تم آگے مت لے کے جاؤ، اور اس بچے کے بارے میں کسی کو مت بتانا. جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ان کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا، اور خاص طور پہ اس کو یہودیوں سے بچا کے رکھو. اگر تم اس کو شام لے کے گئے، ہو سکتا ہے شام میں یہودی رہتے ہوں اس ٹائم، اگر تم اس کو شام لے کے گئے تو وہاں پہ یہودی بھی رہتے ہیں اور وہ اس کو یقیناً ضرر پہنچائیں گے، کیونکہ اس کو پتا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی تو یہودی لگے ہوئے تھے نا، آپ کو مارنے کی کوششیں کون کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اس کو فوراً مکہ واپس بھیجو اور اس کو اپنے ساتھ مت لے کر جاؤ آگے. تو ابو طالب جو تھے وہ تھوڑا سا ڈر بھی گئے جب اس نے یہ باتیں کی، اور اس نے پورے یقین سے کہا کہ یہ نبی ہے اس امت کا. ہمارے پاس سب نشانیاں آخری نبی کی اور اس کے اوپر پوری ہوتی ہیں، سب نشانیاں پوری ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو اس کے بعد ابو طالب نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر سے واپس مکہ کی طرف روانہ کر دیا. کچھ روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، لیکن حضرت ابو بکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر مبارک میں 2 برس چھوٹے تھے، تو حضرت ابو بکر کے ساتھ نہیں بھیجا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ واپسی کے سفر میں ابو بکر بھی شریک ہوں. تو وہاں سے پھر آپ واپس آ گئے، اور ابو طالب، ایک روایت تو یہ ہے کہ ابو طالب آپ کو لے کے ہی واپس چل پڑے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ ابو طالب خود تو سامان سفر تجارت لے کر آگے چلے گئے، لیکن آپ نے اپنے باقی ساتھیوں میں سے کچھ کی ڈیوٹی لگائی کہ حضور کو واپس بحفاظت لے کر مکہ پہنچائیں. تو یہ اس بحیرہ عرب کی آپ کے لیے، بحیرہ راہب کی آپ کے لیے پیشن گوئی تھی، اور جو حرف بحرف درست تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم ہر وقت اس بات کا ذکر کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. نبی صرف کیوں نہیں مانتے؟ بغض کی بنا پر. یہودی کیوں نہیں مانے؟ بغض کی بنا پر. عیسائی کیوں نہیں مانے جو نہیں مانتے تھے؟ اسی بغض کی بنا پر. ورنہ یہ ایسے ہی پہچانتے تھے آپ کو جیسے اپنے، کیونکہ ابھی تو آپ کو نبوت بھی نہیں ملی. بحیرہ راہب کیسے بیٹھ کے اتنی مدلل انداز میں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اس امت کا آخری نبی ہے.